سارہ، علی اور عائشہ گاؤں میں چھٹیاں گزارنے کے بعد اپنے شہر واپس آتے ہیں۔ شہر کی ایک روشن صبح عائشہ اپنے کالج کی طرف روانہ ہوئی۔ عائشہ کی خوش مزاجی اور چنچل پن کی وجہ سے سب اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، لیکن آج کچھ مختلف سا تھا۔ اس کی سب سے بہترین دوست اچانک کالج آنا بند کر چکی تھی۔ عائشہ کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا ہمیشہ سے ایک خاموش لڑکی رہی ہے، اور اس کا خاموش رہنا کچھ سنگین بات کی علامت بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرا کو کالج نہ آئے ہوئے 2 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن میرا کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک دن عائشہ اور سارہ میرا کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کالج کے کمپیوٹر لیب سے وہ میرا کا ایڈریس علی سے نکلواتی ہے، کیونکہ میرا اور عائشہ جسٹ کالج فرینڈ تھے، انہیں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن عائشہ اور سارہ میرا کے گھر جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ واپسی پر عائشہ وہاں کے واچ مین سے پوچھتی ہے کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں، جس پر واچ مین عائشہ کو بتاتا ہے کہ مالکن تو دبئی شفٹ ہو گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ عائشہ بڑی حیرانی سے میرا کے بارے میں پوچھتی ہے اور میرا، جس پر واچ مین اس کو بتاتا ہے کہ میرا تو دوسرے شہر پڑھنے کے لیے چلی گئی ہے 2 مہینے پہلے ہی۔ جیسے ہی واچ مین یہ بولتا ہے، اچانک آسمان میں کالے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز ہوا اور تیز طوفان ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ سارہ عائشہ سے کہتی ہے، ہمیں اب چلنا چاہیے اس سے پہلے کہ طوفان بارش میں بدل جائے۔ وہ دونوں اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ عائشہ رات کو بیڈ پر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ پر کالج کا پروجیکٹ بنا رہی ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے رات کے 2 بج جاتے ہیں۔ تبھی عائشہ کو گہری نیند آنے لگتی ہے اور وہ وہیں سو جاتی ہے۔ وہ خواب میں میرا کو دیکھتی ہے۔ میرا عائشہ کو بتاتی ہے کہ کیسے میری ماں نے مجھے جان سے مار دیا اور اب میری روح حویلی میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، پلیز میری مدد کرو، میری روح کو آزاد کر دو اس قید سے۔ شہر سے دور کچھ فاصلے پر پہاڑوں کے بیچ ایک حویلی ہے جسے بھوت بنگلہ کہا جاتا ہے۔ میری روح کو اس میں قید کیا ہوا ہے میری ماں نے۔ تبھی عائشہ کی ڈر کے مارے اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ عائشہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسا خواب تھا۔ وہ علی کو کال کرتی ہے اور اس سے اپنے خواب کے بارے میں بتاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی بولتی ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کیسے مار سکتی ہے، جس پر علی عائشہ سے کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، میں سارہ سے بات کرتا ہوں اس بارے میں۔ علی سارہ کو کال کرتا ہے اور عائشہ کے خواب کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ سارہ حیرانی سے علی کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہی ہوتی ہے۔ علی اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم پتہ کریں کہ میرا کا کیا مسئلہ ہے، جس پر سارہ علی سے کہتی ہے کہ ہم کیسے پتہ کریں گے، ہمیں تو اس بھوت بنگلے کا ایڈریس تک نہیں پتہ ہے، جس سے علی کہتا ہے تم اس کی فکر نہ کرو، صبح میں تم دونوں کو لینے آؤں گا، بھوت بنگلے جانے کے لیے تیار رہنا۔ تینوں بھوت بنگلے کی طرف اپنے سفر شروع کرتے ہیں۔ راستے میں پہاڑوں کی چوٹی پر تیز آندھی اور بارش میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ تینوں گاڑی سے باہر نکلتے ہیں۔ تیز بارش کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کالے، گھنے اور اندھیرے سے بھرے ہوئے، خوف کی سائے میں لپٹے ہوئے جنگل ان کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ سنسان اور کالے جنگل میں آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں خوف کے کالے بادل اور موت کا سایہ منڈرا رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر جنگل میں چلنے کے بعد جب عائشہ اور اس کے دوست بھوت بنگلے تک پہنچ جاتے ہیں اور بنگلے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں،
पुराना बंगला अंधेरे की आगोश में सोया हुआ होता है। तीनों काले साए वाले कमरे की तलाश करने लग जाते हैं जहां मीरा की रूह को उसकी मां ने कैद किया हुआ है। पर आयशा बार बार यही सोचती है कि कोई मां अपनी बेटी को कैसे मार सकती है। तीनों ही जैसे आगे बढ़ते हैं वहाँ उनके सामने मीरा की रूह आ जाती है जो काले साए में लिपटी हुई होती है। आयशा मीरा को आवाज़ देती है, मीरा ये तुम हो? जिस पर मीरा ने कहा, हाँ ये मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त। आयशा मीरा से कहती है कि ये सब कैसे हुआ और पहले तुम मुझे ये बताओ कि माँ ने तुम्हें क्यों मारा। एक माँ अपनी बेटी को जान से क्यों मारेंगी? जिस पर मीरा सबको बताती है कि वो मेरी अपनी माँ नहीं थी, मेरी अपनी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। तभी इस लालची औरत ने मेरे बाबा से जायदाद के लालच में शादी की थी और तभी इस लालची औरत ने दौलत की लालच में मेरी जान ले ली। इस लालची औरत ने पहले तो मेरे बाबा को रास्ते से हटाया और फिर मुझे। मीरा की बातें सुनकर तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अली मीरा से कहता है, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ पर हम तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकते हैं। तभी मीरा उसे एक लॉकेट देती है, ये मेरी मरी हुई माँ का लॉकेट है, इसे ले जाकर मेरी कब्र पर रख दो जो भूत बंगले से बाहर जंगल के बीच वाक़या है। जैसे ही लॉकेट को मेरी कब्र पर रख दोगे मेरी रूह इस भूत बंगले से आज़ाद हो जाएगी। अली लॉकेट लेकर जंगल के अंधेरे की तरफ बढ़ने लगता है। अली के सामने एक कब्रिस्तान आ जाता है जहाँ पर चांद की हल्की सी रोशनी कब्रों पर पड़ रही होती है। तभी अली आगे बढ़कर मीरा का दिया हुआ लॉकेट मीरा की कब्र पर रख देता है और जिसके साथ ही रूह काले साए से आज़ाद होकर आसमानी चमक के साथ रोशनी बनकर उड़ जाती है और हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में चली जाती है। इस तरह मीरा आयशा, अली और सारा की यादों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहती है और फिर एक नए दिन की शुरुआत होती है। सारा, आयशा, अली कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सारा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। थोड़ी ही देर के बाद अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अनजान नाम से एक ईमेल सेंड होता है।